السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ آج کی ویڈیو میں اہم بات یہ سمجھنی ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، یعنی کن لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور کن لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ قرآن کریم نے زکوٰۃ کے مصارف اچھی طرح تفصیل کے ساتھ میں بیان کر دیے ہیں، اور زکوٰۃ کے 8 مصارف قرآن نے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 عاملین، نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، نمبر 5 وفی الرقاب، نمبر 6 والغارمین، نمبر 7 وفی سبیل اللہ، نمبر 8 ابن السبیل۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا تفصیل سے سمجھنے سے پہلے ایک نقطہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ شریعت نے لوگوں کو 3 کیٹیگری میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی کیٹیگری یعنی پہلی قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے کہ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن ان کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے، اور تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے کہ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض بھی نہیں ہے اور ان کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز ہے، یعنی وہ لوگ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اس کو ہم اپنی زبان میں آسانی کے ساتھ میں اس طرح بھی کہتے ہیں کہ پہلی قسم غنی یعنی مالدار لوگوں کی ہے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور دوسری قسم متوسط لوگوں کی ہے، درمیانی لوگوں کی ہے کہ جن کے اوپر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، یعنی ان کے پاس ضرورت سے زائد سامان موجود ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہیں لیکن ان کے پاس ضرورت سے زائد کوئی چیز ایسی موجود ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ مثلا ان کے پاس ضرورت سے زائد کچھ برتن ایسے گھر میں موجود ہیں کہ اگر ان کو جوڑا جائے تو ان کی قیمت، ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، تو لہذا ایسے لوگ، ان کے اوپر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے لیکن ان کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اور تیسری کیٹیگری غریب فقیر لوگوں کی ہے کہ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض بھی نہیں ہے اور ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ اب ہم قرآن کریم کے بتائے ہوئے 8 مصارف کو تھوڑا تفصیل سے سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے 8 مصارف ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1 ہے فقیر۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ فقیر وہ ہے جس کے پاس تھوڑا بہت مال ہو، جس کے پاس اپنی ضرورت بھر بس کام چلانے لائق پیسہ ہو، مال ہو، جس سے اپنا کام چل رہا ہو، کھا پی رہا ہو، بس اتنا ہو، تو وہ آدمی فقیر ہے، جو صاحب نصاب بھی نہیں ہے، بس تھوڑا بہت اس کے پاس پیسہ ہے جس سے صحیح طریقے سے اس کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو پاتی ہیں، تو ایسے انسان کو فقیر کہتے ہیں، اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ دوسری قسم جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ ہے مساکین کی، یعنی مسکین کی۔ مسکین وہ ہے جو بالکل خالی ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، تو ایسے انسان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسری قسم قرآن کریم نے بیان کی ہے وہ ہے عاملین کی۔ عاملین وہ لوگ ہیں جو اسلامی حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے لوگ طے کیے جاتے ہیں اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، وہ لوگ عاملین کہلاتے ہیں، چونکہ یہ قسم آج تقریباً موجود نہیں ہے۔ چوتھی قسم مؤلفۃ القلوب ہے۔ مؤلفۃ القلوب یعنی کہ کوئی نو مسلم ہے لیکن ضرورت مند ہے، پریشان ہے، تو زکوٰۃ کی رقم سے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس سے اس کی دلجوئی بھی ہو جائے گی اور وہ اسلام پر اور جم جائے گا کہ یہاں پر ضرورت مندوں کی مدد بھی کی جا سکتی ہے۔ تو کسی نو مسلم کو جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ پانچویں قسم جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ ہے غارمین۔ غارمین سے مراد وہ لوگ جن کے اوپر قرضہ ہے، یعنی خود ان کے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ وہ اپنے قرضے میں دبے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو قرضے سے آزاد کرانے کے لیے، ان کے قرض کی ادائیگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رہے آپ کے کہ یہاں پر قرض سے وہ قرضہ مراد نہیں ہے کہ جو بڑے بڑے بزنس مین بینک سے لون کی شکل میں لیتے ہیں، موٹی اور بھاری اماؤنٹ جو ان کے پاس ہوتی ہے پراپرٹی بنانے کے لیے یا اپنے بزنس اور کاروبار کو بڑھانے کے لیے، وہ قرضہ مراد نہیں ہے۔ یہاں پر وہ قرضہ مراد ہے جو ایک ضرورت مند آدمی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مجبوری میں قرضے لیتا ہے، وہ قرض میں دبا ہوا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے لیکن اس کے پاس خود وہ اتنا مقروض ہے، خود اتنا قرضے میں دبا ہوا ہے کہ اس کے قرضے کی ادائیگی کے لیے ایسے انسان کو اگر زکوٰۃ دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسے انسان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ چھٹی قسم جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے وفی الرقاب۔ رقاب یہ قسم بھی تقریباً آج موجود نہیں ہے دنیا میں۔ اس سے مراد وہ غلام ہیں
کہ جو غلام آزادی چاہتا ہو تو ایسے غلام کی آزادی کے لیے اس کے مالک سے پیسوں پر بات کر کے اس کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم لگائی جا سکتی ہے۔ ساتویں قسم جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ ہے وفی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ سے اصل مراد تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہوئے ہیں، لیکن اگر یہ قسم کہیں موجود نہیں ہے تو اللہ کے راستے میں جو لوگ بھی نکلے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر کوئی اگر علم سیکھنے کے لیے طالب علم کی شکل میں مدرسے میں جا رہا ہے، ضرورت مند ہے، تو ایسے طالب علم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اس کی تعلیمی خرچ کو برداشت کرنے کے لیے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی آپ زکوٰۃ کی رقم اس کو دے سکتے ہیں۔ یا اسی طرح سے دینی مدارس میں پڑھانے والے علماء اکرام ہیں، اگر وہ ضرورت مند ہیں جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں تو ان کو بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ آٹھویں قسم جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ ہے ابن السبیل۔ ابن السبیل سے مراد مسافر، وہ مسافر کہ جس کے پاس پیسہ ہے لیکن راستے میں اس کے پاس پیسہ ختم ہو گیا ہے، اس کے پاس پیسہ نکالنے کی کوئی شکل بھی موجود نہیں ہے، مثلا اس کے پاس اے ٹی ایم ہے لیکن اے ٹی ایم مشین نہیں ہے، یا اس کے پاس اے ٹی ایم نہیں ہے مشین موجود ہے، کوئی بھی ایسی شکل ہے کہ جس سے اس کے پاس فی الحال میں پیسے کی کوئی شکل اور کوئی گنجائش نہیں بن پا رہی ہے، تو ایسے انسان کے سفر کو پورا کرنے کے لیے، اس کے سفر کے اخراجات کو برداشت کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ 8 مصارف ذکر کیے ہیں۔ آج کے دور میں بہترین مصارف دینی مدارس بھی ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جن میں غریب بچے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر زکوٰۃ دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت بڑی تعداد میں غریب اور فقیر اور ضرورت مند بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، تو ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، اور دین اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے چونکہ مدارس یہ اصل قلعہ ہیں، اور دین اسلام کی سربلندی اور سرفرازی میں اور دین اسلام کو پھیلانے میں مدارس کا اہم رول ہے، اس لیے مدارس میں جہاں پر ضرورت مند بچے پڑھتے ہوں ایسے مدارس میں بھی آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو زکوٰۃ کی رقم دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی؟ آپ اپنے والد یعنی اپنے فادر کو اگر آپ زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح والد کے والد یعنی دادا پردادا کو آپ زکوٰۃ دیں گے تو اس سے بھی آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ نے اپنی امی کو زکوٰۃ دی تو امی کو زکوٰۃ دینے سے بھی آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ امی کی امی یعنی نانی پرنانی کو زکوٰۃ دیں گے تو اس سے بھی آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے یا بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے تو اس سے بھی آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے کوئی مسجد کی تعمیر کے لیے مسجد میں اگر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرے تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کسی غیر مسلم کو غیر مسلم کے اندر سارے غیر مسلم آ جاتے ہیں، کسی غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ غیر مسلم کا سپورٹ نہ کیا جائے، اگر وہ آپ سے تعلقات رکھتا ہے اور وہ ضرورت مند ہے تو اس کی سپورٹ میں آپ ہدیہ دیجئے، تحفہ دیجئے، لیکن زکوٰۃ کی رقم آپ اس پہ خرچ نہیں کریں گے۔ اسی طرح آل رسول کو بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ سادات لوگ چونکہ ان کا اپنا ایک مقام ہے شریعت میں، تو لہذا ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جائے گی، ان کی تحفے اور تحائف اور گفٹ وغیرہ سے خوب مدد کی جائے گی۔ سادات میں 5 خاندان آتے ہیں: آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، آل حارث بن عبد المطلب، یہ 5 خاندان آتے ہیں۔ حضرت فاطمہ وغیرہ کا جو خاندان ہے سب اسی میں آ جاتے ہیں، تو ان خاندانوں کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جائے گی۔ گفٹ، تحفے، تحائف سے ان کی خوب مدد کرنی چاہیے اور کی جائے گی۔ اس کے علاوہ باقی سب کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بھائی ہیں، بہن ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دیجیے۔ بھانجی ہے، بھانجا ہے، اسی طرح سے بھتیجے ہیں، بھتیجی ہیں، ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ کے چچا ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، پھوپھا ہیں، پھوپھی ہیں، ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں بھی آپ کو ڈبل اجر ملے گا۔ ایک اجر زکوٰۃ دینے کا ہوگا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ہوگا، دوسرا صلہ رحمی کا ہوگا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھانے کا ہوگا۔ تو اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی ضرورت مند ہے، آپ کے بھائی بہن، پھوپھا پھوپھی، ماموں خالہ، ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ دینی چاہیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ زکوٰۃ کے مصارف اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کن لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔